السلام علیکم ناظرین۔ 27 جنوری سے 2 فروری تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، صحت کی بات کریں تو اس ہفتے آپ کی صحت اچھی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ سماجی زندگی میں دوسروں کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنے میں مدد کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ہمت اور خود اعتمادی میں بہتری ہوگی اور ہر فیصلہ لینے میں خود کو پوری طرح سے فٹ پائیں گے۔ اس ہفتے کسی بڑے اجتماع میں مالی شراکت داری آپ کے لیے دلچسپ ثابت ہوگی، کیونکہ مشتری آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہوں گے۔ حالانکہ اس سے آپ کے کافی خرچ حد تک بڑھ سکتے ہیں، جس کے نتیجہ میں بعد میں آپ کو کچھ پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ کے علم کی پیاس آپ کو اس ہفتے نئے دوست بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اگر گھر میں کوئی فرد شادی کے قابل ہے تو اس ہفتے ان کی شادی طے ہونے سے گھر کی فضا خوشگوار ہونے کے ملاب بھی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہفتہ شروعات سے آخر تک آپ کے لیے پرجوش رہے گا، جس سے آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ کے دل میں صرف اور صرف اپنے خیالات دوڑیں گے، جس سے آپ خود کو ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ برج ثور، اس ہفتے دوستوں اور اہل خانہ کے افرادوں کو اپنی زندگی بھلے ہی بہترین نظر آئے، لیکن اس ہفتے حال میں ہوئی کسی واقعہ کے چلتے آپ اندر ہی اندر مایوسی اور غمزدگی محسوس کریں گے۔ اس ہفتے ستاروں کی گردشیں ظاہر کر رہی ہیں کہ اگر آپ دوسروں کی بات مان کر کوئی بھی سرمایہ کاری کریں گے تو معاشی نقصان تقریباً طے ہے، لہذا دوسروں کے کہنے پر اپنے پیسوں کو کہیں بھی لگانے سے بچیں اور اپنی سمجھداری سے کام لیں۔ اگر آپ پارٹی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اپنے نزدیکی دوستوں کو بلائیں، کیونکہ ایسے کئی لوگ ہوں گے جو آپ کا جوش و خروش بڑھائیں گے۔ نیز اس ہفتے آپ بغیر کچھ کیے آسانی سے اپنے اہل خانہ کی توجہ اپنی طرف پرکشش کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ کام کاج کے سلسلہ میں آپ کی آواز پوری طرح سے سنی جائے گی، یعنی نوکری ہو یا کاروبار، ہر جگہ آپ کی حکمت عملی کی تعریف ہوگی۔ ساتھ ہی دوسرے لوگ آپ سے مشورے کرتے نظر آئیں گے، جس کو دیکھ کر آپ کو حوصلہ ملے گا۔ اس برج کے کچھ طلباء جو غیر ملک میں جا کر پڑھائی کا خواب دیکھ رہے تھے، ان کو اس ہفتے کسی مبارک خبر ملنے کے ملاب بن رہے ہیں۔ برج جوزا، اس ہفتے آپ کو اپنے کسی عضو سے درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس صورتحال میں اپنے جسم کا خیال رکھتے ہوئے کسی بھی بیماری کو لے کر لاپرواہی برتنے سے بچیں، ورنہ وہ مسئلہ آگے چل کر آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بات آپ کے برج کے قریب حاملین قاعدے سے سمجھتے ہیں کہ جب بھی وہ محنت اور مناسب رخ پر کوشش کرتے ہیں، ان کو عموماً اچھا مالی منافع ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ آپ کو اس ہفتے بھی اپنی سوچ میں مثبت پہلو پیدا کرنے اور اپنی کوشش کو اسی نہج پر رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تبھی آپ مناسب مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مال کما سکیں گے۔ ممکن ہے کہ اس ہفتے گھر کے کسی فرد کی صلاح آپ کو زیادہ مال کمانے میں مدد کرے گی، جس سے آپ کا من خوشحال ہوگا۔ ساتھ ہی آپ گھر کے افراد کو کھل کر خرچ کرتے اور ان کے لیے تحفہ لیتے بھی نظر آئیں گے۔ کاروبار سے جڑے حضرات، خاص کر وہ جو ساجھیداری میں کاروبار کرتے ہیں، ان کو اس ہفتے اچھا منافع ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ کے بزنس میں ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا آپ کے مددگار بن سکتے ہیں۔ برج سرطان، جن سرطانی حضرات کو شراب اور نشہ کی بری عادت ہے، وہ کسی بڑے کی صلاح کے بعد اپنی اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے اپنی صحبت میں بھی مناسب بدلاؤ لے کر آئیں اور صرف ان کے ساتھ ہی اٹھیں بیٹھیں جو ان بری عادتوں کو چھوڑنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ معاشی معاملہ کے لحاظ سے آپ کے برج حاملین کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر ہونے کا امکان ہے اور مالی آمدنی بڑھنے اور مال جمع کرنے کے بہت سے مواقع بخشے گا۔ اس ہفتے اہل خانہ کو ہنسی بھرا برتاؤ گھر کی فضا کو ہلکا پھلکا اور خوشنما بنانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آدھے ہفتے کے بعد اچانک کسی دور کے رشتہ دار سے ملی کوئی اچھی خبر پورے خاندان کو خوشی دے گی
کام کاروبار پر اس ہفتے آپ کا دوسروں کے ساتھ تنازع قائم ہوگا جو دھیرے دھیرے اور بھی بڑھ سکتا ہے، جس سے آپ کی شان و شوکت خراب ہو سکتی ہے اور اس کا اثر آپ کے کیریئر پر نظر آئے گا۔ برج اسد، اس ہفتے کسی پر اور کسی بھی حالت میں غصہ کرنا آپ کی طبیعت خراب کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ پرانی باتیں یاد کر کے کسی بھی قریبی یا دوست سے نہ الجھیں اور جتنا ممکن ہو خود کو اور اپنے دماغ کو آرام دینے کی کوشش کریں۔ اس برج حاملین کے لیے مالی اعتبار سے یہ ہفتہ کافی اچھا رہنے کی امید ہے۔ اس صورتحال میں آپ پراپرٹی یا زمین سے جڑے کسی کورٹ کچہری کے معاملہ میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی امید سے زیادہ آپ کو اپنے بھائی بہن کا تعاون ملے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی کسی بڑی مصیبت سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے۔ حالانکہ اس کے لیے آپ کو بلا تردد ان کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس ہفتے اگر آپ کو نوکری بدلنے کے سلسلہ میں کوئی اہم فیصلہ لینا ہو تو لیں، یہ وقت مبارک رہے گا۔ برج شملہ، اس ہفتے آپ باہر سے تلا بھنا کھانے کی جگہ گھر کا صاف و ستھرا کھانے کا ہی استعمال کریں۔ صبح و شام گھر سے دور تک پیدل گھومیں اور تازی ہوا کا مزہ لیں، کیونکہ ایسا کر کے آپ خود کو صحت مند رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ معاشی زندگی میں جاری کشمکش کی وجہ سے اس ہفتے آپ کا اپنی شریک حیات میں محبوب سے کوئی بڑا تنازع کھڑا ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ پہلے گھر میں کیتو موجود ہوں گے۔ اس کے پیش نظر ممکن ہے کہ آپ اپنے مالی معاملے میں خود کو بے یار و مددگار محسوس کریں اور آپ کو اپنی فضول خرچی کے سلسلہ میں اپنے ساتھی سے لیکچر بھی سننا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے ضرورت پڑنے پر آپ خود کو جب تنہا محسوس کریں گے تو اس وقت آپ کے والدین آپ کو اپنی دعائیں دیتے ہوئے آپ کا حوصلہ بڑھائیں گے، جس سے آپ کی خاندانی زندگی اچھی طرح سرگرم رہے گی۔ اس ہفتے آپ کو خوب وقت تو ملے گا، لیکن آپ اس کو برباد کر سکتے ہیں اور اپنے کچھ شوقوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ برج میزان، اس ہفتے آپ گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کام پر بھی بہترین صحت کی خاطر ہر طرح کے ذہنی تناؤ کو درکنار کر کے لوگوں کے ساتھ کھل کر ہنسی مذاق کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی آپ گھر سے بڑے مثبت انداز میں خوش و خرم ہو کر نکلیں گے، لیکن جانے انجانے میں کسی چیز کی چوری ہونے سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا شراب مانند نشیلی چیزوں کا استعمال کرنا آپ کے خاندان کے امن کو بگاڑ سکتا ہے، لہذا گھر میں امن برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کی بری عادتوں میں سدھار کریں، ورنہ آپ کے گھر کے افرادوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خراب اثر صاف نظر آئے گا۔ اگر آپ کو کام کاروبار پر کوئی پسند ہے تو ادب سے پیش آنا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا کہہ دیں جس سے آپ کی بنتی بگڑ جائے۔ برج عقرب، اس ہفتے آپ لوگوں کو صحت سے جڑے مسئلوں کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا پڑے گا، لہذا ان کو خاص طور سے خود ذہنی و جسمانی تناؤ سے دور رکھتے ہوئے تازے پھل و ہری پتےدار سبزیوں کا استعمال کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس ہفتے گھر کے بڑے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا مال فضول ہی خرچ ہو رہا ہے تو آپ کو درست اور اثردار پلان بنانے کی ضرورت درپیش ہے، لیکن آپ اپنی انانیت کی وجہ سے ان کی باتوں کو بالائے طاق رکھ دیں گے، جس سے مستقبل میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں یا دوستوں سے آپ کو اس ہفتے بات چیت اور رابطہ کرنے میں مدد ملے گی۔ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات کبھی کبھی ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کو اپنے پرانے رشتوں کو دوبارہ پروان چڑھانے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے خاص اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ اس ہفتے آپ کے پاس اور آپ کے باس آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، اس سے آپ کا حوصلہ پست ہوگا اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں بدگمان رہ سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے بڑے بھائی بہن آپ کے کسی موضوع کو سمجھنے میں مدد کریں گے، جس سے آپ اپنے پہلے کی ذہنی پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں گے۔
برج قوس، گزشتہ ہفتے میں بدہضمی، جوڑوں میں درد، سر درد جیسے مسئلوں کو لے کر جو حاملین اب تک کوتاہی برت رہے تھے، وہ اس ہفتے صحت والی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس میں سدھار کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آپ کی کوشش دیکھ کر آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے خوش ہوں گے، نیز وہ آپ کا حوصلہ بھی بلند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر کی مالی حالت کو سدھارنے کے لیے ماضی میں کسی قرض کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس ہفتے اس سلسلے میں کوئی خوشخبری کے ملاحظ بنیں گے۔ حالانکہ اس دوران آپ کو اپنی کوششیں کرتے ہوئے اپنے مال کو جتنا ممکن ہو اس کو جمع کرنے کے سلسلے میں بھی سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے مزاح یا مزاج کی وجہ سے اپنے کار خاندان کو فضا کو حسب معمول سے زیادہ خوشنما بنا دیں گے۔ اس کے ساتھ اس وقت ایک بہترین کام کے لیے آپ کے کچھ رشتہ دار یا دوست آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے جونیئر اور سینئرز کے ساتھ تنازع ختم کر کے ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ آپ کو اپنے کئی موضوعات سمجھ پانے کی دقت سے نجات مل جائے گی، کیونکہ آپ اپنی شخصی زندگی میں جاری کشمکش سے ابھرنے میں کامیاب رہیں گے۔ برج جدی، اس ہفتے آپ کو اپنے کچھ تھکا دینے والے کاموں سے وقت نکالنے، آرام کرنے اور قریبی دوستوں اور کنبہ کے ساتھ کچھ خوشگوار لمحات گزارنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کے اندرونی خوشی کو بڑھانے کے علاوہ آپ کو اپنی مجموعی کام کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے مواقع بھی ملیں گے۔ اس لیے اپنے جسم کو تھوڑا آرام دیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ آپ کو زمین، ریل اسٹیٹ یا ثقافتی منصوبوں پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ایسی اسکیموں میں سرمایہ کاری کے لیے اچھا لگ سکتا ہے۔ ایسے میں ان مواقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہفتہ آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی، سکون اور خوشحالی لائے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مذہبی مقام یا کسی رشتہ دار کے مقام پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اپنے پیارے کے خاندان کے کسی فرد سے ملنے کے بعد آپ کو اچھا لگے گا۔ اس برج کے کچھ لوگ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کچھ خاص دے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئرز اور ساتھیوں کا تعاون نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے آپ تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ ہر کام کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ نتیجے کے طور پر کیریئر میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ انتہائی دباؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ برج دلو، اس ہفتے آپ کے زیادہ چٹورے پان کی عادت آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے آپ کے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے فوڈ پوائزننگ، پیٹ میں درد، بدہضمی، گیس وغیرہ مسائل پیدا ہو جائیں۔ لہذا آپ کو اپنی عادتوں پر لگام لگانا آپ کی حق میں بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ کی محنت اور لگن سے ایسے کئی مواقع حاصل کر سکیں گے جس سے آپ پیسہ بنا سکیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی جمع پونجی آنکھ بند کر کے سرمایہ کرنے کی جگہ روایتاً کسی اچھے منصوبہ میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے آپ اپنے مزاحیہ مزاج کی وجہ سے اپنے گھر خاندان کی فضا کو حسب معمول سے زیادہ خوشنما بنا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت ایک بہترین کام کے لیے آپ کے کچھ رشتہ دار یا دوست آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کئی نئے کسٹمرز اور ذرائع قائم کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ برج حوت، گزشتہ ہفتے میں بدہضمی، جوڑوں میں درد، سر درد جیسے مسئلوں کو لے کر جو حاملین اب تک کوتاہی برت رہے تھے، وہ اس ہفتے صحت والی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس میں سدھار کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آپ کی کوشش دیکھ کر آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے خوش ہوں گے، نیز وہ آپ کا حوصلہ بھی بلند کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران کوئی بھی مالی فیصلہ لینے میں آپ کو ماضی میں جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ اس وقت پوری طرح سے دور ہونے کا امکان ہے، جس کی مدد سے آپ سرمایہ کاری سے جڑا فیصلہ لینے میں مدد کریں گے اور ممکن ہے کہ اس سے آپ کو مال کا حصول ہوگا۔ اس ہفتے خاندانی مددوں کو لے کر آپ کا خود غرضی سے بھرا فیصلہ اہل خانہ کے افرادوں کو اپنے خلاف کر سکتا ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اہل خانہ سے جڑا کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت گھر کے افرادوں سے بات چیت ضرور کریں۔
اور ان کے خیالوں کو بھی ضروری اہمیت دیں۔ ایسے میں آپ کی ماضی کی محنت رنگ لائے گی اور آپ کے کیریئر میں 4 چاند لگیں گے۔ آپ کو اپنے کام میں محنت کی ضرورت ہوگی تبھی آپ کو کوئی عہدہ حاصل کر پائیں گے۔ صدقہ و خیرات دیا کریں، ایک تصویر درود و شریف روزانہ پڑھا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی و پریشانیوں سے بچا جا سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔